عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تحلیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ رکشہ پلر کا بیٹا کس طرح سے سول سروس امتحان میں دوسری پوزیشن لیتا ہے۔ جموں کشمیر میں غداروں اور پتھر بازوں کو اب کسی بھی طرح کی سرکاری نوکری بھی نہیں ملے گی، پاسپورٹ بھی نہیں ملے گا، یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر اب موجودہ مہنگائی کے لیے بھی پنڈت نہرو کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لوگ کر لو بات، دریائی ریت نے پھر لاشیں اگلنا شروع کر دیا ہے۔ بھگت سنگھ کا ڈرامہ چل رہا تھا، ریہرسل چل رہا تھا، اس درمیان میں ٹیبل کھسکا تو کس طرح بچے کو پھانسی لگ گئی، اور چلتی ٹرین سے ایک مسلم خاتون کو کس طرح سے بچا لیا گیا جو ٹرین کے زد میں آنے والی تھی۔ اور ادھر ترکی میں خوفناک آتش زدگی، اگر سازش ہے تو ایردوغان نے کہا کہ سازشی کا سینہ چیر دیں گے۔ بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ اور ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے، کچھ تصویریں بھی آ رہی ہیں، لگاتار دھیرے دھیرے یہاں برسات بھی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو ان کے مطالبات پوچھ کر کے، کسی کو چٹائی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو بستر کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی کو کھانے پینے کی، اور بہت ساری چیزوں کی جو پوچھ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی بھی بہت ساری تصاویر آنی باقی ہیں، لگاتار چل رہا ہے۔ انشاءاللہ بنگلور سے بھی ایک ٹرک بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ لوگ دعا کریں اور آپ لوگ مکمل طور پر سپورٹ کریں۔ 2-3 دن میں ہمارا ٹرک بنگلور سے نکلنے والا ہے، سیدھی بات فاؤنڈیشن کا، اور اس میں بہت ہی ایسی چیزیں جو اس وقت ان سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں مل رہی ہیں، یا لینے کے لیے ممبئی جانا پڑ رہا ہے دور دراز علاقوں میں، اور جو بہت سخت ضرورت ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے، وہ شاید چٹائیاں ہوں یا دیگر کچھ پکانے کے وغیرہ کی اشیاء ہوں، یا پھر گیس چولہا ہوا، یہ ساری چیزیں لے کر کے ہم لوگ یہاں سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، ضرور انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ لیں۔ میں ضرور آپ لوگوں سے اپیل کروں گا، اس لیے کہ بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور یہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ واپس پٹری پر آنے کے لیے کچھ مہینے ضرور لگ جائیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس میں آپ میسیج کریں، اس میں آپ کو تفصیلات بھیجیں گے، اس میں اپنی امداد کر دینا۔ آئیے ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کس طرح سے ایک رکشہ پلر کا بیٹا جو سول سروس میں یعنی امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کر لیتا ہے۔ جی ہاں، کشمیری نوجوان تنویر احمد نے یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کے IES انڈین انجینئرنگ ایگزام میں دوسرا مقام حاصل کر کے اپنے والدین کا نام روشن کر دیا ہے۔ کولگام ضلع کے نگین پورہ گاؤں کی رہائش تنویر احمد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے پہلے نوجوان ہیں جنہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تنویر احمد کے والد کا گاؤں جنوبی کشمیر میں واقع ہے اور سری نگر سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کنڈ میں واقع سرکاری پرائمری اسکول سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد کی تعلیم انہوں نے والٹنگو کی اسکول سے حاصل کی۔ انہوں نے BA کی ڈگری اننت ناگ کی ڈگری کالج سے سال 2016 میں حاصل کی تھی۔ ان کی اس کامیابی پر، اور وہ بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور رکشہ پلر کے گھر سے اس طرح کی اہم ترین تیاری کر کے، تعلیمی صلاحیت بنا کر کے سول سروس امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی اور تمام عملے کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور بھی ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوان دوسروں کے لیے بھی وہ ایک مثال بنیں گے، اور دوسرے بھی اس کی طرح دیکھ کر کے محنت کریں گے، اور اسی طرح کے میدانوں کو چنیں گے جو بہت ہی اہم ترین میدان ہیں، بہت ہی اہم ترین عہدوں پر فائز ہونے والے ایگزامز ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر جموں کشمیر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ غداروں اور پتھر بازوں کو اب کسی بھی طرح کا پاسپورٹ نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی سرکاری نوکری ملے گی۔ جی ہاں، جموں کشمیر میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتھر اکثر پھینکے جانے کے مناظر ہم لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، فوجیوں پر یا پولیس افسران پر۔ اس کو لے کر کے لگاتار یہاں کا نیشنل میڈیا بہت زیادہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پتھر بازوں کے اپنے کیا دلائل ہیں اور فوجی اور پولیس کی کیا اپنی دلائل ہے، لیکن ایک ریاستی انتظامیہ کے قوانین کے تحت اب حکومت نے ان پر نکیل کسنے کے لیے ایک نیا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے تحت ملک کے خلاف نعرے بازی کرنے والے اور پتھر بازی کرنے والوں کو سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی۔
ساتھ ہی ایسے لوگوں کے پاسپورٹ پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ اعلیٰ سرکاری افسران نے ایک نیوز کو بتایا کہ CID کی خصوصی برانچ نے سبھی اکائیوں کو اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس کے تحت کہا گیا کہ جن لوگوں سے ریاست کے قانون اور لا اینڈ آرڈر کو خطرہ ہے ان پر سخت نظر رکھی جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر سختی کے لیے سبھی ڈیجیٹل ثبوت اور پولیس ریکارڈ کو دھیان میں رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے مرکز کے زیر انتظام ریاستی انتظامیہ نے جموں کشمیر سول سروس ایکٹ میں ایک ترمیم کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری نوکری پانے کے لیے ایک قابل اطمینان CID رپورٹ لازمی ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے قبل انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ لوگوں کے لیے بتانا لازمی ہوگا کہ کیا فیملی کا کوئی رکن یا قریبی رشتہ دار کسی سیاسی جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہے، کسی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے، یا کسی غیر ملکی مشن یا تنظیم کے ساتھ تعلقات ہیں، یا جماعت اسلامی جیسے کسی تنظیم سے تعلق تو نہیں رکھتا۔ ان تمام چیزوں کو پوچھا جائے گا۔ ایک الگ ہی قسم کی اس وقت شرائط اور قوانین لاگو کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں، جس کو لے کر کے اس وقت سوشل میڈیا میں الگ طرح کی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ کر لیجئے بات کہ BJP اپنی ناکامیوں کو ہمیشہ سے کانگریس پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، یا وہ لیڈران جو چلے جا چکے ہیں، اور بالخصوص ان کا نشانہ تو ہمیشہ پنڈت نہرو رہے ہیں۔ اب مہنگائی اس وقت بڑھی ہوئی ہے، پیٹرول کا دام اس وقت بڑھا ہوا ہے، دال چاول کا دام اس وقت بڑھا ہوا ہے، اس کی ذمہ دار نہرو کو بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ بتا دیجئے گا، یا پھر آپ خود سوچنے لگیں کہ آپ نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے اس کے لیڈران کی عقل کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، کیا درگت بنی ہوئی ہے اس وقت میں۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی کو لے کر مدھیہ پردیش کی شیوراج سرکار میں وزیر وشواس سارنگ نے عجیب و غریب بیان دیا۔ عجیب و غریب نہیں بلکہ یہ تو مت مارا ہوا بیان ہے۔ وشواس سارنگ نے ملک میں تابڑتوڑ بڑھتی مہنگائی کے لیے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور کہا کہ انہوں نے 15 اگست 1947 کو جو تقریر کی تھی اسی سے ملک کی معیشت بگڑ گئی ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مدھیہ پردیش کی BJP حکومت میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے وزیر وشواس سارنگ نے کہا کہ اس ملک کی آزادی کے بعد معیشت کو معذور کر کے مہنگائی بڑھانے کا صحرا کسی کو جاتا ہے تو وہ نہرو پریوار کو جاتا ہے۔ سارنگ نے مزید کہا کہ مہنگائی ایک دو دن میں نہیں بڑھتی ہے، اور معیشت کی بنیاد ایک دو دن میں نہیں رکھی جاتی۔ 15 اگست 1947 کو لال قلعے کی فصیل سے جواہر لال نہرو نے جو تقریر کی تھی، اسی تقریر کی غلطی کی وجہ سے ملک کی معیشت بگڑ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہنگائی اس وقت جو جنریشن دیکھ رہی ہے اس کے تار جوڑ رہے ہیں نہرو سے۔ اب آپ ان لوگوں کی عقل کا، یا آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دے کر کے چن کر کے لائے ہیں، ان کی عقلوں کے بارے میں سوچئے اور خود فیصلہ لیجئے۔ ناظرین، ادھر سنگم نگری پریاگ راج میں ایک بار پھر پھاپا مو کے گنگا گھاٹ پر دفن کی گئی لاشیں باہر آنے لگی ہیں، اور منہ چڑھانے لگی ہیں انسانیت کا، اور یہاں کی حکومت کا، یہاں کی انتظامیہ کی ناکامی کا۔ جمعہ کو تقریباً 50 سے زیادہ لاشوں کی ہندو رسم و رواج کے مطابق آخری رسومات ادا کی گئی۔ گنگا میں آئے سیلاب کی وجہ سے لاشوں کی آخری رسومات کرنے کے لیے نگر نگم ملازمین کو خاصی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے کشتی سے لکڑیاں لائی جا رہی ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کی زونل افسران اپنی ٹیم کے ساتھ ریس سے نکلنے والی لاشوں کی مسلسل آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن زونل افسر نیرج سنگھ اپنے پریوار کی طرح ان لاوارث لاشوں کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں۔ سنگم نگری پریاگ راج میں یہ نظارہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر میں پھاپا مو کے گنگا گھاٹ پر سینکڑوں لاشیں ریت میں دفن کی گئی تھیں، اور جو لاشیں ریت سے باہر آ رہی تھیں ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تاکہ لاشیں گنگا میں نہ بہہ جائیں۔ اس وقت گنگا کی آبی سطح بڑھ جانے کی وجہ سے آخری رسومات کو روکنا پڑی تھی، لیکن آج پھر وہ تصویر سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 50 سے زیادہ لاشیں ایک بار پھر منہ چڑھاتے ہوئے انسانیت کا سامنے آئی ہیں، اور یہ بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو لاوارث سمجھ کر کے پھینکا گیا، یا پھر گنگا کے گھاٹ پر گاڑ دیا گیا بغیر کسی ان کے اپنے مذہبی رسم و رواج کے بغیر۔ اس سے پوری طرح سے حکومتوں کی ناکامیاں اور جو کچھ کورونا کے دور میں ہلاکتیں ہوئی، چھپایا گیا حقیقت کو، ساری کی ساری اس وقت لاشیں زمین سے نکل کر کے بولنے لگی ہیں اور حقیقت سنانے لگی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک ڈرامے کا ریہرسل کرنا کس طرح مہنگا پڑ گیا ایک بچے کو، آپ اس خبر سے اندازہ لگا سکتے۔ اتر پردیش کی بدایوں ضلع میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس میں 10 سالہ بچے کی پھانسی لگنے سے موت ہو گئی۔ دراصل بدایوں کے تھانہ سول لائن علاقے واقع گاؤں میں 15 اگست کو بھگت سنگھ پر ڈرامہ پیش کرنے کے لیے ریہرسل کر رہے بچے کے پیر کے نیچے موجود ٹیبل اچانک کھسک گیا، جس سے بچے کے گلے میں پھندا کس گیا اور پھر موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ خبروں کے مطابق اس واقعے کے بعد بچے کے اہل خانہ نے بغیر پولیس کارروائی کے ہی اس کی آخری رسومات ادا کر دی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق تھانہ کندور گاؤں علاقے گرام بابٹ باشندہ بھورے سنگھ کا 10 سالہ بیٹا شیوم جمعرات کو گھر میں تنہا تھا، جس کے بعد محلے کے دیگر بچے بھی آ گئے
اور یوم آزادی پر ڈرامے کے لیے سردار بھگت سنگھ پر مبنی ڈرامے کی تیاری کرنے لگے۔ شیوم سردار بھگت سنگھ کا کردار ادا نبھا رہا تھا۔ اس دوران پھندا لگنے سے اس کی جان چلی گئی۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا، بچے کی ماں آرتی اور والد بھورے سنگھ کھیت میں کام کرنے گئے تھے۔ شیوم کے گلے میں پھندا لگنے کے بعد وہاں موجود بچے پریشان ہوئے اور مدد کے لیے آس پاس کے لوگوں کو پکارنے لگے۔ جب پڑوسی وہاں پہنچے تو لڑکے کو مردہ پایا۔ کسی طرح بچے کو پھندے سے اتارا گیا۔ انتہائی غمناک ماحول میں اہل خانہ نے بچے کی آخری رسومات ادا کر دی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں کے موقع پر بچوں پر نگرانی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو جان لیوا ثابت ہوں۔ ناظرین، انسانی ہمدردی کا کل رات سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پر ایک واقعہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ریلوے پروٹیکشن فورس کے کانسٹیبل دنیش سنگھ نے ایک مسلم خاتون مسافر کی جان بچائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کی رات میں خاتون مسافر سکندر آباد ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ اس کے پہنچنے تک ٹرین چل پڑی تھی۔ خاتون دوڑ کر چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کی اور پھسل کر ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان گر پڑی۔ قریب میں موجود آر پی ایف کانسٹیبل دنیش سنگھ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فوری مستعدی کا مظاہرہ کر کے خاتون کو بچا لیا، جس کا ویڈیو اس وقت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ریلوے حکام نے خاتون کو جان بچانے پر دنیش سنگھ کی ستائش کی ہے اور دنیش سنگھ کی سراہنا ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ترکی میں جو آگ لگئی جنگلات میں، جو بہت بڑا نقصان ہوا جانی ہو یا مالی طور پر، کیا وہ کوئی سازش کا حصہ ہے؟ اگر وہ سازش کا حصہ ہے تو پھر ہم ان کا سینہ پھاڑ دیں گے، چیر دیں گے کہہ کر کے صدر ایردوغان نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ملک میں آگ لگنے کے واقعات میں ممکنہ سازش پر ترک صدر رجب ایردوغان نے برہمی کا اظہار کیا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر رجب طیب ایردوغان نے متاثرہ علاقوں کے دورے کیے۔ اس موقع پر ان کا ماننا تھا کہ اشارے ملے ہیں کہ آگ لگنے کے واقعات کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہوا کہ آگ جان بوجھ کر کے لگائی گئی ہے تو سازشی عناصر کا سینہ چیر دیں گے، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے۔ واضح رہے کہ ترکی کے جنوبی علاقوں میں آتشزدگی کے باعث اب تک 2 فائر فائٹر سمیت 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خیال رہے، ترکی کی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ ملک میں خوفناک آتشزدگی کی تخریبی عناصر کارفرما ہیں اور یہ کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی تھی، جس کو لے کر کے اس وقت تحقیقات جاری ہیں اور برہمی کے اظہار کے دوران سینے کو چیرنے کی بات کہی ہے صدر رجب طیب ایردوغان نے، جو لوگ اس سازش میں حصہ لیے ہیں۔ ناظرین گرامی، سم کارڈ KYC اپڈیٹ کرنے والے میسیجز اگر آپ تک پہنچتے ہیں تو آپ کو ضرور اس پر دھیان دینا چاہیے اور ہوشیار ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے کالز اور پیغامات کا بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جو بظاہر انہیں خبردار کرتے ہیں کہ KYC دستاویزات کی کمی کی وجہ سے ان کے فون میں موجود سم کارڈ چند گھنٹوں میں بلاک ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا COAI نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں صارفین کو خبردار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ کالز جعلی ہیں۔ ایئرٹیل، ریلائنس جیو یا VI سمیت کسی بھی موبائل سروس فراہم کنندہ کے ذریعے سرکاری رابطے نہیں ہیں۔ یہ اسکام کال صارفین سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے فون پر تھرڈ پارٹی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ شناختی دستاویزات جیسے آدھار یا پین کارڈ اپلوڈ کریں اور ان کے KYC کا عمل مکمل کریں، جو کہ ایک مکمل دھوکہ ہے۔ نامعلوم کال کرنے والوں کی طرف اس طرح کا عمل کبھی بھی کیا جاتا ہے۔ سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کا کہنا ہے کہ ہمارے نوٹس میں لایا گیا ہے کہ شرارتی عناصر جعلی SMS پیغامات بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو کال کر رہے ہیں، سم کارڈ بلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پیغامات اور کالز کے ذریعے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کسٹمر کے KYC دستاویزات نامکمل اور زیر التوا یا ختم ہو چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین میں لمبی رپورٹ ہے، ایسے میسیجز آپ نے بھی اپنے موبائل پیغامات میں دیکھا ہوگا، یا اس طرح کالز بھی آتے ہیں کہ آپ کی فلاں چیز نہیں ہے، آپ پین کارڈ دیں یا آدھار کارڈ میں جو معلومات دی گئی وہ مکمل نہیں ہیں، لہٰذا آپ اپنا فلاں چیز دیں۔ تو یہ ذاتی جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ جمع کر کے پھر اس سے جو غلط استعمال ہوتے ہیں اور اس سے جو لوگ غلط جعلی سم بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے غیر قانونی کام بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے کالز پر آپ دھیان نہ دیں، اس لیے کہ اس وقت کمپنیوں نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس طرح کوئی بھی چیز ان کی جانب سے کالز نہیں آتے یا گورنمنٹ کی جانب سے ان کا اس طرح کا کوئی بھی کالز نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، افغانستان کے قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ حملہ ہوا ہے اور اس وقت تمام پروازیں معطل ہیں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، طالبان نے گزشتہ شب افغانستان کی جنوبی علاقے میں قندھار ایئرپورٹ پر راکٹ سے حملہ کیا۔ خبر رساں ادارے AFP نے ایئرپورٹ کے سربراہ مسعود پشتون کے حوالے سے بتایا کہ ایئرپورٹ پر کم از کم 3 راکٹ داغے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تمام پروازیں معطل کر دی گئیں۔ خیال رہے کہ امریکہ کے فوجی انخلا کے بعد سے طالبان کی جانب سے ملک بھر میں حملے کیے جا رہے ہیں اور ملک کے ایک بڑے حصے پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔
ایئرپورٹ کے سربراہ مسعود پشتون نے AFP کو یہ بھی بتایا کہ رات کے وقت ہوائی اڈے پر 3 راکٹ حملے داغے گئے تھے، ان میں سے 2 رن وے سے ٹکرا گئے۔ رن وے کی مرمت کا کام جاری ہے اور توقع ہے کہ اتوار سے ہوائی اڈا پھر سے آپریشنل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ ساری تفصیلات آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی میں لگاتار جو ہے اس وقت طالبان افغانستان کے اکثر علاقوں میں اپنا قبضہ جماتے ہوئے جا رہا ہے اور اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ادھر طالبان ترجمان نے ایک اینکر سے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا ہمارے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جی ہاں، طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے الزام لگایا کہ بھارتی میڈیا طالبان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پرائیویٹ نیوز چینل TV9 بھارت سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اینکر نے طالبان کی ISI کے ذریعے مدد کرنے کی خبروں کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ جب اینکر نے حسب عادت جواب کے دوران ٹوکا ٹاکی کی تو انہوں نے کہا، پہلے مجھے پوچھے گئے سوال کا جواب دینے دیجیے۔ سہیل شاہین نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے بیشتر علاقے پر اس وقت قبضہ کر لیا ہے اور یہاں کا میڈیا بے وجہ ان کو بدنام کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔